السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برادران محترم، یہ ہمارا عنوان ہے عبادات و اعمال میں ترجیحات. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، ان سارے تقاضوں کو یہ دین پورا کرتا ہے، اس کا پورا لحاظ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت کی ضرورت کچھ ہو، فطرت کچھ چاہتی ہو اور اسلام اس کے خلاف کسی اور چیز پر مجبور کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت اور توانائی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے احکام کچھ ہوتے ہیں. کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی خوف کی حالت ہوتی ہے تو اس کے لیے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند انسان کے لیے قیام واجب ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پیروں میں تکلیف ہے یا وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہے، کمزور ہے، تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے. خوف کی حالت ہوتی ہے، جنگ کی حالت ہوتی ہے. جنگ کی حالت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اس میں قصر کیا جائے. قصر کا مطلب یہ ہے کہ رکعتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کی ہو جاتی ہے. اگر ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تمہیں خوف کی حالت ہو، نماز پڑھنی چاہتے ہو تو تم کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہو. یہ اسلام کی لچک ہے، اس کے اندر زندگی کے ساتھ اس کے معاملات کو حل کرنے کی طاقت ہے اور صلاحیت ہے. اسی لیے اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر انسان کے لیے ایک فطری مذہب ہے جس میں ہر انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی تعداد تھی اہل ایمان کی. جو اہل ایمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ قیام لیل کریں. قیام لیل میں حکم ہوا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. نصف رات قیام کرو، یا اس سے کچھ زیادہ کرو یا اس سے کچھ کم کر لو. یہ حکم دیا گیا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا. لیکن یہ حکم آپ ہی تک محدود نہیں رہا، بلکہ صحابہ کرام نے اس حکم کو اختیار کرنا، اس حکم کا مخاطب اپنے آپ کو بھی سمجھا اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام لیل کا اہتمام کیا. یہ کہا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو او زد علیہ کو آپ نے اختیار کیا زیادہ حالات میں، اسی لیے
जो तख़फ़ीफ़ की आयतें आई तो उसमें यह आया कि इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल, 2 सुलुस रातों से कुछ कम तुम क़याम करते हो, और निस्फ़ करते हो, और सुलुस जो है ये वो हालत होती थी जबकि 2 सुलुस या निस्फ़ रात का क़याम करने की मजबूरी होती थी। मतलब कुछ हालात ऐसे थे कि निस्फ़ रात नहीं कर सकते, हो सकता है कोई ख़तरा पैदा हो जाए, दुश्मनों का मुहासरा हो जाए, कुछ हो जाए। तो इसके लिहाज से अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी उसकी पाबंदी करते रहे। आपको मालूम है कि तादील अरकान, नमाज के अंदर तादील अरकान ये वाजिब होता है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, खुशू नमाज की खुसूसियत है और खुशू बग़ैर तादील अरकान के नहीं हुआ करता है, तो तादील अरकान वाजिब है। चुनांचे एक बार आप मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे, एक साहब आए, नमाज में पिछड़ गए थे, उन्होंने अपनी नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने जल्दी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर आपसे आकर के मिले। आपने फरमाया कि इर्जे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो इसलिए कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तो गए, फिर से नमाज़ पढ़ी उन्होंने, फिर आए तो आपने फिर फरमाया इर्जे फसल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ले, जाओ वापस जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो इसलिए कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। 3 बार ऐसा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें बताइए कि हम कैसे पढ़ें। तो आपने फिर बताया उनको कि क़याम कैसे किया जाता है, रुकू कैसे किया जाता है, क़याम और रुकू के दरमियान कितना वक्फ़ा चाहिए, रुकू के बाद फिर सजदे में जाने के लिए कितना वक्फ़ा चाहिए, 2 सजदों के दरमियान कितना वक्फ़ा चाहिए। मतलब ये कि एक सुकून की इत्मीनान की हालत हो, वो नमाज की होती है। तो है ये कि आम हालात में जबकि इंसान के साथ कोई मजबूरी ना हो तो उस वक्त तादील अरकान उसके लिए वाजिब होता है। लेकिन अगर ख़तरे की हालत है तो उस वक्त रुख्सत है कि सवार होकर के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और पैदल भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में आता है कि आप रात में सफ़र करते थे तो क़याम लैल भी आप ऊँटनी पर क़याम लैल करते थे और ऊँटनी मतलब अपने रास्ते पर गामज़न रहती थी, चलती थी और उसी हालत में आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे। इसी तरह से रोज़े का मामला है, रोज़े में भी बहुत ज़्यादा तख़फ़ीफ़ है। रोज़े का आम हुक्म जो है आपको मालूम है, लेकिन रवायत आती है बुखारी शरीफ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, फ़राज़ हामन व रजुलन क़द ज़ुल्लिला अलैह, एक जगह देखा कि भीड़ है और एक आदमी जिस पर लोग साया किए हुए हैं। फ़क़ाल मा हाज़ा क़ालू साइम, आपने पूछा कि क्या बात है, क्यों ऐसा है? कहा कि ये शख्स रोज़े से है। तो आपने फरमाया कि लैसा मिनल बिर्र अस्सियामु फ़ी सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना ये कोई नेकी नहीं है। सफ़र से मुराद वो सफ़र है जिसमें कि इंसान की ये हालत हो जाए कि वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता है। मतलब जैसे ये साहब थे, इन्होंने रोज़ा रखा लेकिन रोज़े की ताकत उनके अंदर नहीं थी, लेकिन रखना चाहा तो वो बेहोश हो गए, गशी खा गए और उन पर लोगों ने साया किया। और तो ये हालत हो तो इस हालत में इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि रोज़ा न रखें। लेकिन अगर इंसान के जिस्म में ताकत है तो उसके लिए मुस्तहब यही है, अफजल यही है कि रोज़ा रखे। रमज़ान का महीना है तो रोज़ा रखें। एक और रवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ ले गए थे, वो रमज़ान का महीना था। रमज़ान के महीने में अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि ग़ज़ौना मा रसूलिल्लाह लिसित्ता अशर मदत मिन रमज़ान, 16 रमज़ान गुज़र चुके थे, 17वां रमज़ान था। फ़मिन्ना मन सामा व मिन्ना मन अफ़तर, हम में से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ लोगों ने रोज़ा नहीं रखा। फ़लम यग़िब साइम अलल मुफ़्तिर वलल मुफ़्तिर अलस साइम, जिन लोगों ने रोज़ा रखा
उन लोगों ने रोज़ा न रखने वालों पर कोई नुक्ताचीनी नहीं की, उन पर कोई तनकीद नहीं की, और इसी तरह से जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो रोज़ा रखने वालों को उन्होंने कोई मलामत नहीं की। हर एक अपनी ताकत के लिहाज से, जो ताकत रखता है कि सफ़र में रोज़ा रख सकता है और रोज़ा रखने के बाद फिर वो जिहाद के मैदान में खड़ा हो सकता है, दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, इतनी तवानाई है उसके अंदर, तो उसके लिए बेहतर है और उसको ये अख्तियार है, उसके लिए पसंदीदा है कि रोज़ा रखे। लेकिन जो शख्स इतनी ताकत नहीं रखता है कि रोज़ा भी रखे और जिहाद भी करे, तो उसके लिए इसकी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे, इसलिए कि जिहाद रोज़े से बड़ा काम है। इसी तरह से जिहाद का मामला है, हिजरत का मामला है। एक ज़माने में जिहाद और हिजरत ये ईमान का पैमाना हुआ करता था। जो शख्स हिजरत नहीं करता है तो वो मुनाफिक समझा जाता था। जो शख्स जिहाद की नफ़ी हो गई लेकिन जिहाद के लिए नहीं निकल रहा है तो भी मुनाफिक समझा जाता था। लेकिन उन्हीं हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ऐसी रवायतें भी आती हैं कि आपने हिजरत करने से मना फरमाया। ये रवायत आती है अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि जा रजुलन इला रसूलिल्लाह यस्ताज़िनुहु फिल जिहाद, एक शख्स आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद की इजाज़त हासिल करने के लिए कि हम भी जिहाद में निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। फ़क़ाला हय्युन वालिदाक, आपने सवाल फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने कहा नाम। क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, तो तुम उन्हीं दोनों की खिदमत करो, तुम्हारा जिहाद ये है कि तुम उन दोनों के साथ रहो, उनकी खिदमत करो। आपने उनको जिहाद में निकलने से मना फरमा दिया। एक रवायत आती है कि जा रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबायिउहु, एक शख्स आया आपके हाथ पर बैत करने के लिए। क़ाल जिअतु लिउबायिअका अलल हिजरा व तरक्तु अबवय्या यबकियान, मैं आया हूँ आपके हाथ पर हिजरत की बैत करने के लिए और मैं जब घर से चला हूँ तो मेरे वालिदैन ज़ारो क़तार रो रहे थे। तो आपने फरमाया कि फ़र्ज इलैहिमा फ़ाज़िहिकहुमा कमा अबक़ैतहुमा, आपने फरमाया कि वापस जाओ, जिस तरह से तुमने उन दोनों को रुलाया है जा करके उनको हंसाओ, खुश करो। आपने कहा कि जाओ, और आपने हिजरत करने से उन्हें मना कर दिया कि जाओ वालिदैन के साथ रहो, तुमने उनको रुलाया है तो उनका रोना सही नहीं है, बल्कि उनको खुश करो, उनको हंसाओ। इसी तरह से अबू सईद खुदरी से रवायत आती है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की, वो यमन से हिजरत करके मदीने आए। तो आपने फरमाया कि हल लका अहदुम बिल यमन, क्या यमन में कोई है तुम्हारा? तो उन्होंने फरमाया कि अबवाया, मेरे वालिदैन हैं, मौजूद हैं। फरमाया कि क्या उन दोनों ने इजाज़त दे दी थी आने की? तो उन्होंने कहा कि ला, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। क़ाल इरजिअ इलैहिमा फ़स्ताज़िनहुमा, लौट के जाओ, उन दोनों से इजाज़त लो। फ़इन अज़िना लका फ़जाहिद व इल्ला फ़बिर्रहुमा, अगर वो इजाज़त देते हैं तब तो आओ जिहाद के लिए निकलो, और अगर वो इजाज़त नहीं देते हैं तो उन्हीं की खिदमत करो। ये हिजरत और जिहाद का मसला है। हिजरत और जिहाद ईमान की अलामत हुआ करता था उस वक्त, लेकिन उसके सिलसिले में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को इस हाल में छोड़ना कि उनका कोई खिदमत करने वाला ना हो, इसको पसंद नहीं फरमाया। अगर वालिदैन इस्लाम की दुश्मनी की वजह से, इस्लाम दुश्मनी की वजह से अगर वो रोकते हैं तब तो उनकी बात का लिहाज नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल से दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी है। लेकिन अगर वो अपनी कमज़ोरी, पिराना साली, अपनी नातवानी, अपनी बीमारी की वजह से खिदमत के मोहताज हैं,
تو ایسی حالت میں ان کو چھوڑ کر کے جہاد و ہجرت کے لیے نکلنا، اس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ اسلام کی وہی لچک ہے، حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس میں نرمی رکھنا کہ بندے خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دین کو اختیار کر سکیں، دین کے اندر وہ کوئی تنگی نہ محسوس کریں، کسی پریشانی، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی سے آ کر کے وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا ایک رات میں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی قوم کی امامت کی، تو سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ بقرہ یہ نہیں کہ چند آیتیں، بلکہ انہوں نے لمبی شروع کر دی۔ تو ایک شخص جو بہت تھکا ہوا تھا، کسان تھا، وہ اس نے نماز توڑ دی، الگ ہو گیا، اور اس نے اپنی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کیا نافقتا، کیا تم منافق ہو گئے ہو کیا؟ نماز چھوڑ کر کے تم واپس ہو گئے، نماز چھوڑ دی تم نے، منافق ہو گئے ہو کیا؟ تو اس نے کہا لا واللہ ہے، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَخْبِرَنَّهُ، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ فَأَتَى رسول اللہ فقال یا رسول اللہ اِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، ہم لوگ اونٹوں کو لے کر کے پانی وانی دور سے لاتے ہیں، ڈھوتے ہیں، کچھ یا پاشی کا کام کرتے ہیں یا مویشیوں میں رہتے ہیں، دن بھر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّىٰ مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَىٰ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، معاذ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، اور اس کے بعد آئے ہماری مسجد میں تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ افتانن انت، افتانن انت، آپ نے 3 بار فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے، مصیبت میں ڈالو گے؟ اقرا بقضا، اقرا بقضا، فلاں فلاں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں پڑھو۔ تھکے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں مناسب ہیں، نہیں کہ لمبی سورج جس کی لوگوں کے اندر طاقت نہ ہو اور لوگ پریشان ہو جائیں، مصیبت میں ہو جائیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے، دین فطرت ہے، حالات کے لحاظ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی لمبی نماز، کبھی مختصر نماز، کبھی ہجرت ہوگی، کبھی ہجرت سے منع کر دیا جائے کہ تم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرو، کبھی ہجرت ہو، جہاد ہوگا، اور کبھی ایسا ہوا کہ اگر گھر پر رکنے کی ضرورت ہے تو اس کو روک دیا گیا کہ نہیں، تم گھر پر رہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو یہی معاملہ پورے دین کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ تھے، ہر سطح کے لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، لیکن آپ نے سب کو اس طرح سے لے کر کے اپنی جماعت قائم کی کہ ہر ایک خوش رہتا تھا، ہر ایک یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ بہت ہی راحت میں ہے اور کسی پریشانی میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک کا قیام انتہائی پرمسرت اور مبارک قیام ہوتا تھا۔ یہ دین کا مزاج ہے، اور اس مزاج کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ دین کے اندر کبھی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، اور وقت کے لحاظ سے ترجیحات ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک شخص اسلام لاتا ہے، اسلام لایا، وہ شراب کا عادی ہے، شراب اس کی گھٹی گھٹی میں اتری ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اب تم اسلام لے آئے ہو تو اگر شراب پیو گے تو تمہیں کوڑے لگیں گے، وہ بلا شراب کے رہ نہیں سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شراب پیو گے تو کوڑے لگیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف شراب پینا ہے،
وہ اگر مسلمان رہ کر کے شراب پیتا ہے تاکہ اپنی دھیرے دھیرے اپنی کمزوری پر قابو پا سکے، تو یہ مطلوب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہہ دیں کہ یا تو اسلام لاؤ تو شراب چھوڑو، اور نہیں تو پھر جاؤ، واپس جاؤ۔ اگر ایسا کہا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت غلط بات ہوگی۔ اسی طرح سے مختلف سماج سے، مختلف معاشروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے حالات کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی اسلام لانے کے لیے اگر تیار ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ اسلام ہے کیا، اس کو تفصیل سے بتا دیا جائے کہ اسلام کی یہ تقاضے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو فوری طور سے ختم کرانا کہ فوری طور سے تم اس کے پابند ہو، اس کے مکلف ہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تربیت کی جائے گی، اس کو اسلام میں خوش آمدید کہا جائے گا، اس کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس طور سے کہ وہ اسلام سے قریب تر ہوتا چلا جائے، اور جو اس کی اپنی پچھلی عادتیں ہیں ان عادتوں سے وہ دور ہوتا چلا جائے، لیکن یہ کہ اس کا دائرہ کبھی بھی تنگ نہ کیا جائے۔ ایسا بہت سے معاملات میں ہوتا ہے اور اس کا وہ ہوتا ہے۔ میں فلاں پر تھا تو وہاں پر ایسا بہت ہوتا تھا، میں اس علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میرے اندر بہت نرمی ہے، اور اس کا لحاظ تو بہت سے لوگ دور دور سے لوگ آتے تھے کہ صاحب ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگ ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، بالکل الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، ایسے طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ کہ دے دی ہے، اب تمہیں احساس ہو گیا کہ طلاق کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، اب دوبارہ مت دینا، جاؤ رہو تم، یہ ایک ہی طلاق ہوئی۔ میں اس کو سمجھا بجھا کر کے نصیحت کر کے کہہ دیتا تھا کہ جاؤ ایک ہی طلاق ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ سے ایسی حرکت مت کرنا، اور تو ایسے بہتوں کو ہم نے سنبھالا۔ اب اگر میں کہہ دیں کہ طلاق ہو گئی تم لوگ ہمیشہ کے جدا، پورا خاندان تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا، پورا نظام درہم برہم ہو گیا سیکنڈوں کے اندر۔ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام اتنی زیادہ سختی نہیں کرتا ہے، شدت نہیں کرتا ہے۔ خیر یہ طلاق کا مسئلہ تو بہت زور و شور سے اٹھا اور پھر وہ دب گیا۔ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہماری کچھ نمائندگی ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، کس طور سے رہتے ہیں؟ یہ مسلم قوم ہے، یہ ہندو قوم ہے، یہ مسلم ٹولہ ہے، یہ ہندو ٹولہ ہے، ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا رہنے کا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوؤں میں رہ کر کے دعوتی کام کریں، ان کو اسلام سے متعارف کرائیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ایجنڈا ہوتا تھا اس میں اولین چیز جو ہے دعوت دین، دعوت کا کام، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ ہندوستان میں رہ کر کے ہمیں دعوت دین کا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ عمومی طور سے یعنی میں جو کچھ مستثنیات ہوں تو ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن عمومی طور سے مسلمانوں کے اندر یہ شعور نہیں پایا گیا کہ ہمیں اس ملک میں رہ کر کے اشاعت اسلام کا کام کرنا ہے اور ہندوؤں کو اللہ سے قریب کرنا ہے، ان کو ان کے رب سے جوڑنا ہے، ان کو دین اسلام سے قریب کرنا ہے، ان کو کفر اور شرک سے نکالنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں رہا، یہ بہت بڑی کمزوری ہماری۔ اسلام ایک روشنی ہے، جہاں کہیں بھی اسلام رہے گا اس روشنی کو سامنے ہونا چاہیے۔ اسلام کی مثال ایک چاند کی ہے، آفتاب کی ہے، کہیں بھی چاند رہے گا چاندنی چھٹکے گی، کہیں بھی آفتاب رہے گا اس کی روشنی پھیلے گی۔ لیکن یہ کہ اتنے سارے کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہوں اور اسلام جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں ہو، یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں۔ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ علماء کرام کے ایجنڈے میں سب سے پہلے یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے اندر انبیائی فریضہ انجام دینا ہے۔
ہمیں انبیائی فریضہ انجام دینا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا اس کام کو کون کرے گا؟ علماء ہی کریں گے. چنانچہ ایک روایت آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ روایت بہت مضبوط نہیں ہے لیکن بات اپنی جگہ پر بالکل پکی ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اگر انبیاء کا کام، انبیاء کا مقام علماء نہیں حاصل کرتے ہیں، اسے خلا کو پر نہیں کرتے ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ اور اشاعت اسلام کا کام کون کرے گا؟ تو یہ چیز ہمارے یہاں نہیں رہی. ہندوستان کے اندر ہم نے ادارے قائم کیے، بہت سے اداروں کا جال بچھ گیا. کتنے دارالعلوم، کتنے معاہد، کتنے مدارس، ایک جال بچھا ہوا ہے پورے ہندوستان کے اندر. لیکن ہمارے یہ تمام ادارے مسلم قوم کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. یعنی ہم پر یہ چیز غالب رہی کہ ہم اس ملک کے اندر مسلم ملت کو یا مسلم بچوں کو اسلام سے روشناس کرائیں تاکہ وہ اسلام سے دور نہ ہونے پائیں، وہ زمانے کی فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں. انہیں اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ ادارے قائم کیے. بہت اچھی چیز تھی. ہمیں اپنے مسلم بچوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو، بہت بڑی چیز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام یہ بھی تھا کہ ہم ادارے قائم کریں کہ اس میں غیر مسلموں کو اسلام کی تعلیم دیں، غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کریں. ہمارے اداروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلمانوں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے، غیر مسلم انسانوں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہو ایسا ہو کہ جس میں غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہوں، وہ ہمارے اداروں میں داخلے لے سکتے ہوں. لیکن ہم نے اپنے اداروں کے دروازے غیر مسلموں کے سامنے نہیں کھولے. یہ بہت بڑی کمی ہے جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. آج ہندوستان کے اندر جو اسلام کی اور مسلمانوں کی اتنی شدت سے مخالفت ہو رہی ہے اور گھر واپسی اور کیا کیا نام استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہم کو پہچانا نہیں، انہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں. وہ یہی جانتے ہیں کہ مسلم قوم جو ہے ہندوؤں سے نفرت رکھتی ہے، یہی جانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے ان لوگوں کو جہاد کی تعلیم دیتا ہے. جہاد کا مطلب یہ کافروں کو مارو. یہ سب غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے جو انتہائی دلاویز ہوتی ہے، انتہائی دلکش ہوتی ہے، جو ان کے لیے باعث کشش ہوتی ہے، اور وہ اسلام کی طرف کشاں کشاں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو کیا تھا، مکے میں بھی آپ نے جو کیا تو تھا کیا تھا یہ کہ مکے میں بھی آپ تھے تو اگرچہ وہاں پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی، لیکن پورا مکے کا پورا سماج آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی دل نوازی، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی امانت و دیانت، آپ کی راست بازی اور آپ کی دل سوزی، ان سب چیزوں سے متاثر تھا پورا سماج. چنانچہ یہ کہ جب آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے تو بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ سن کر کے کہ آپ مکے سے چلے گئے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگے. اور اس کے بعد پھر بعد میں وہاں کے دشمنوں نے، ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ نے اس بات کی کوشش کی شروع ہی میں کہ مدینے پر چڑھائی کر دیں تاکہ وہاں پر جو آپ کو پناہ ملی ہے، آپ کے ساتھیوں کو پناہ ملی ہے، تو اس پناہ سے انہیں محروم کر دیں، بلکہ ان کا نام و نشان مٹا دیں. اس کے لیے انہوں نے بار بار کوشش کی، لیکن وہاں کی عوام نے ساتھ نہیں دیا. لوگ تیار نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر چڑھائی کی جائے. یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان گئے تجارت کے لیے اور اس کے بعد واپس آنے لگے تو ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا کہ مسلمان لوٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. یہ گویا ہوا کھڑا کر کے ان لوگوں کو یہ جوش دلایا کہ چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چل کر کے مدینے پر حملہ کرنا، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، سامانوں سے لدا ہوا ہے، بہت ہی گویا کما کر کے آ رہا ہے اور وہ خطرے میں ہے، چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. انقذ العیر،
اس قافلے کو بچاؤ۔ اس بہانے سے لوگوں کو نکالا مکے اور مدینے کے راستے پہ لے گئے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو اب یہ کہہ دیا کہ اب آ گئے ہیں تو مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ آئیں جنگ کرنے کے لیے ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی لائے گئے ہیں، وہ خوشی سے نہیں آئے ہیں، وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کا سامنا ہو جائے تو ان پر تلوار نہ چلانا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہے، لیکن زبردستی لائے گئے ہیں، تو اگر بنی ہاشم کا کوئی آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو اس پر تلوار نہ چلانا۔ بنی مطلب ہیں، ان پر تلوار نہ چلانا۔ عباس ابن عبد المطلب ہیں، اگر وہ سامنے آ جائیں تو ان پر تلوار نہ چلانا۔ اور فلاں فلاں نام لیا آپ نے کہ دیکھو یہ سب لوگ زبردستی لائے گئے ہیں، اکراہن لائے گئے ہیں، ان پر تلوار نہ چلانا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، اور صحابہ کرام کا وہ کردار تھا جس کے نتیجے مکہ کی پوری آبادی ان سے متاثر تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب فتح کا موقع آیا، جب مکہ فتح ہوا کیا بلکہ اس سے پہلے ہی جب آپ جب حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے عمرے کے لیے، اور پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد ہی لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں آنے لگی، اس لیے کہ وہ اسلام کو سمجھے ہوئے تھے، اس کی دلاویزی کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کتنے اونچے کردار کے لوگ ہیں، اور یہ ان کی تعلیمات، ان کا رہن سہن سب کچھ کیسا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، جیسے ہی کہ انہیں موقع ملا، جیسے ہی کہ کفار کا یا جو ان کے سرداران قبیلہ تھے ان کا دباؤ کم ہوا تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو ہے یہ کہ ہندوستان کے اندر اگر ہم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوتا، ہندوؤں کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کیا ہوتا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی، ان کے ساتھ ہم نے دل جوئی کا معاملہ کیا ہوتا، اور یہ نہیں ظاہر کیا ہوتا کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ ابھی یہ واقعہ ہوا تھا یہ بنگلور میں جو سیلاب آیا تھا، اور مسجدوں مندروں سب میں پانی گھس گیا تھا، اور کیچڑ مٹی سب ہو گئی تھی، تو وہاں کے نوجوانوں نے مسجدوں کے ساتھ مندروں کی بھی صفائی کی۔ تو اس کو گجرات میں ہوا، چنئی میں، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑا، ہندو قوم نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا، اور یہ دکھایا کہ مطلب یہ کہ یہ لوگ ہمارے مندروں کی صفائی کر رہے ہیں۔ اور بھائی مندروں کی صفائی اگر آپ نے کیا اور مندروں کی صفائی کر کے لوگوں کا دل جیت لیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان سارے مواقع پر جو ہے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ اسلام کوئی دشمن نہیں ہے، اسلام تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغام ہے، تمہارے رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وہی رب جو تمہیں روزی دیتا ہے، وہی رب جو تمہارے لیے پانی برساتا ہے، وہی رب جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اسی رب کا بھیجا ہوا یہ دین ہے۔ یہ دین اسلام یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے۔ یہ قرآن پاک ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ بندوں کے نام اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، بندوں کے نام اللہ کا ایک میسج ہے۔ یہ سب کے نام ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا چیز بھیجی ہے، اس کو کیا پیغام دیا۔ یہ چیز اگر ہندوستان کے اندر ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ بہت ہی بدلا ہوا ہوتا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں میں کتنی جگر سوزی کی، کتنی یعنی تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح سے انہیں سمجھایا بجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے سورہ نوح پڑھا ہوگا، رات و دن انہوں نے ایک دعوت قومی لیلا و نہارا، رات و دن ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن قوم کی کان پر جو نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں کتنے سال تک نبوت کے فرائض انجام دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل سوزی اور محبت معلوم ہے، ان ابراہیم الحلیم النواہ منیب، قرآن پاک نے اس کی شہادت دی ہے۔ ایسے نبی کی رات و دن کی جدوجہد کے نتیجے میں قرآن پاک کہتا ہے فآمن لہ لوط، ایک لوط کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے، قوم نے ان کو رد کر دیا۔ بڑے بڑے انبیاء نے، ذوی القدر انبیاء نے اپنی قوموں کو رات و دن دعوت دی، لیکن قوم نے سنی انسنی کر دی۔ ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے
کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ دعوت کا کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ ٹیچر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ زیادہ کام نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کسی بھی کتابوں کی نمائش کے موقع پر جب کتابوں کا میلہ لگتا ہے اور قرآن پاک کی بھی وہاں پر وہ ہوتی ہے, قرآن پاک کا بھی مرکز وہاں کھولا جاتا ہے, شاپ ہوتی ہے, تو قرآن پاک پر لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے. اتنا ہجوم کسی اور مکتبے پر نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی خریداری ہوتی ہے کہ کسی اور کتاب کی اتنی خریداری نہیں ہوتی. اس قوم کے اندر پیاس موجود ہے. یہ قوم اپنی طبیعت کے لحاظ سے مذہبی ہے, اس کے اندر مذہب کی طرف پائی جاتی ہے. اس سرزمین میں اگر ہم نے بیج چھینٹے ہوتے, اسلام کی تخم ریزی کی ہوتی, اگر انہیں اسلام کی طرف دعوت دی ہوتی, تو یقین مانیے کہ ہندوستان کا وہ نقشہ نہیں ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کیفیت دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو غیر سمجھا, ہم نے ان کو حریف سمجھا, ہم نے حقوق کی لڑائی تو کی, اپنے حقوق تو ان سے مانگے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ, ہم صرف اللہ کے لیے تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تمہیں حق کی روشنی دیتے ہیں, اور تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو پہچانو, اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ. یہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے. قصہ مختصر یہ کہ اس ملک کے اندر بھی اپنی پوری زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کوئی تشدد کا مذہب نہیں ہے, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. مسلکی اختلافات ہوتے ہیں, مسلکی اختلافات پر مسجدیں الگ الگ ہو گئیں. بتائیے اسلام کا مزاج تو نہیں ہے. مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے کہ ائمہ کرام نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور دین کی ترجمانی میں کوئی اختلاف ہو گیا. تمام ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کسی کی رائے کو بھی ہم قبول کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے. مسلک کی بنیاد پر ہماری مسجدیں الگ نہیں ہونی چاہیے, مسلک کی بنیاد پر ہمارے راستے الگ نہیں ہونے چاہیے, مسلک کی بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. اس ہندوستان کی جو فضا ہے, ہندوستان کے اور عالمی طور سے اسلام کے حق میں جو نازک صورتحال پائی جاتی ہے, اس وقت ہمارا یہ فرض تھا کہ پورے ملک کے جو قائدین ہیں اور جو علماء کرام ہیں, جو اونچے ہیں, جو بڑی بڑی جماعتوں کی نمائندگی یا قیادت کر رہے ہیں, وہ سب سر جوڑ کر کے بیٹھتے اور کہتے کہ بھائی اس ملک میں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی متحدہ پالیسی ہونی چاہیے جو ہم سب کے لیے مفید ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم خطرے کو محسوس نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ مسلکی اختلافات نے ہمیں اتنا دور کر دیا ایک دوسرے سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری دنیا یہ ہے, وہ ہماری دنیا سے خارج ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اسی لحاظ سے اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم.